کاش یہ نقطہ ہم سمجھ جاتے تو پھر ہم ان تمام خرافات میں نہ پڑتے۔ دیکھیں یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ٹٹولیں گے تو کاش یہ نقطہ ہم سمجھ جاتے تو پھر ہم ان تمام خرافات میں نہ پڑتے۔ دیکھیں یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ٹٹولیں گے تو اس مہینے کی حرمت کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ مہینہ حرام مہینہ ہے، حرمت والا ہے، اس کے عظمت اور تقدس کو پامال نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے ادب کے تقاضے کو بھرپور طور پر ادا کرنا ہے، اور اس کے عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ظلم نہ کرو۔ ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا ہے۔ ظلم کس سے نہیں کرنا؟ اپنے آپ سے نہیں کرنا۔ ظلم کس سے نہیں کرنا؟ اپنوں سے نہیں کرنا۔ ظلم کس کے ساتھ نہیں کرنا؟ غیروں ساتھ نہیں کرنا۔ ظلم کس کے ساتھ نہیں کرنا؟ اللہ کے ساتھ نہیں کرنا، اس کے رسول کے ساتھ نہیں کرنا، اس کی کتاب سے نہ کرنا، اور اسی طرح سے اس کی دین سے، اس کے اسلام سے نہ کرنا۔ یہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہی چیز ہمیں غور کرنی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں جسے شریعت نے روکا ہے، ظلم زیادتی سے روکا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، اپنے آپ کو تلوار سے مارنا، زنجیروں سے مارنا، اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنا اور روزے کے بجائے سبیلیں لگانا، پانی کی کبھی شربت کی، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، کیا اس ظلم نہیں ہے؟ یہ ذاتی نہیں ہے؟ ظلم ہی سے یہ مہینہ روکتا ہے، اور ظلم ہی سے ہم اس مہینے کی شروعات کرتے ہیں۔ جو مہینہ حرمت کا ہے اسے ہم منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم ہی تو ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، ایک انسان اگر کسی مصیبت میں گر جائے، اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کے سامنے دو ہی چیز ہے، یا تو صبر کرے اور یا تو انتقام لے لے۔ لیکن انتقام لینا بہرحال مناسب نہیں ہے، لیکن لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دو ہی آپشن آپ کے پاس ہیں، بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی، شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ۔ اب آپ کے اور ہمارے سامنے دو آپشن ہیں، یا تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتقام لے لیں۔ انتقام کس سے لیں گے؟ کس سے لیں گے انتقام آج؟ اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے، انتقام کا بات ختم ہو گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اب اگر صبر کرنا ہے تو پھر یہ سب جتنے واویلے مچائے جاتے ہیں دین کے نام پر، دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر، عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر، یہ سب ڈھکوسلا ہے۔ یا تو کوئی مشن ہے جس مشن کو انسان آگے بڑھا رہا ہے، یا جاہل ہے، بیوقوف، نادان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ دو ہی چیز ہے، کچھ لوگ اپنے مشن پر کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ بیوقوف بنائے جاتے ہیں۔ بیوقوف بن کر کے کوئی ڈھول پیٹ رہا ہے، کوئی لاٹھی کھیل رہا ہے، کوئی شربتیں پلا رہا ہے اور سبیجے لگا رہا ہے، اور کوئی مست ہے ڈی جے بجا رہا ہے۔ یہ انسان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمانی کام ہے؟ یہ سب غیر مسلمانہ کام ہے۔ میں کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ٹٹولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، مکہ میں آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ یہ عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ 10ویں محرم کو۔ 10ویں محرم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب تک آپ تشریف فرما رہے تب تک آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ حدیث میں بالکل کلیئر ہے۔ اور آپ نے وہاں کسی صحابی کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، آپ خود رکھا کرتے تھے۔ آپ مدینہ آئے تو وہاں 3 طرح کی باتیں ہو گئیں۔ آپ آئے تو آپ نے روزہ رکھا بھی اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، ترغیب بھی دلائی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو عاشورہ کا رکھنا چاہے رکھے، نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، لیکن ہاں جو رکھے گا اس کے لیے پچھلے پورے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ ترغیب دلائی۔ یہ آپ نے روزہ رکھا اور رکھنے کا جو حکم دیا وہ کب؟ جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ اب یہ سب کب ہو رہا ہے؟ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات یا شہید نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ان کی شہادت سے 50 سال نہیں، 60 سال 70 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، کھیل رہے ہیں۔
یہ کب ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، مدینہ میں پہنچے تو آپ نے رکھا بھی، رکھنے کا حکم بھی دیا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے کہا من شاء صام و من شاء ترک، جس شخص کی مرضی کہے وہ رکھے، جس کا دل نہ چاہے نہ رکھے، لیکن یاد رہے جو رکھے گا اس کو اس کے پچھلے پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ پھر کچھ دن بیتے، ابھی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان اس کے عاشورہ کے روزے کا حکم دیا تو کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ھذا یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یہ دن وہ دن ہے جس دن کی عظمت یہود و نصارہ کے دلوں میں بھی ہے، اور یہود و نصارہ اس دن کی عظمت کو مانتے بھی ہیں اور اس کا برملا اقرار و اظہار بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو نئے نئے کپڑے پہناتے ہیں، زیورات پہناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو آپ نے فرمایا لئن بقیت قابل قابل لا صومن التاسع۔ ہاں اب یاد رکھو، دیکھیں ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب کی مخالفت نہیں کرتے تھے، لیکن بہرحال جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مخالفت آپ نے شروع کر دی۔ اب جب اہل کتاب کی مخالفت شروع کی، وہ نبی ابھی تک موافقت کر رہا تھا، لیکن اب وقت آ گیا، رب کی طرف سے اشارہ ہوا تو اب اس نبی نے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ جب مخالفت کرنا شروع کی تو یہ بات بھی آئی کہ یہ دن جس دن کی ہم عظمت کو مانتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کی وجہ کئی ایک ہے، ان میں سے ایک وجہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون جیسے جابر و ظالم کے پنجے استبداد سے اور اس کے ظلم سے نجات ملی تھی۔ وہ دن کون سا تھا؟ عاشورہ یعنی 10ویں محرم تھا۔ اب یہ حضرت موسیٰ کی پیدائش کب ہے اور ان کی نبوت کا وقت کب ہے، وہ دیکھیں کتنا لمبا فاصلہ ہے، کتنا لمبا فاصلہ ہے اور کتنا عرصہ دراز پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی پیدائش سے صرف 600 کچھ سال تو حضرت عیسیٰ کے درمیان کا واقعہ ہے، درمیان فاصلہ ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت موسیٰ کی آمد ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ فرعون کے ظلم و جبر سے جب نجات پائی ہے تو انہوں نے اس کے شکر کے طور پر فصام موسیٰ وقومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ یہ خبر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اور کیسے ہوئی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے پوچھا، یہودیوں سے پوچھا کہ بھئی تم اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہو، اس دن کی عظمت کا تصور کیوں رکھتے ہو؟ تب انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و جبر سے جب نجات ملی تھی تو انہوں نے روزہ رکھا تھا۔ ہم اسی لیے اس دن کی اہمیت کو مانتے ہیں اور اس کی اہمیت کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ وَأَوْلَىٰ مِنْكُمْ، اگر تم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہو اور ماننے کی بنیاد پر تمہارا یہ تصور ہے تو ہم تو انبیاء ہیں، اور ایک نبی کا دوسرے نبی سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ تم سے زیادہ گہرا اور مضبوط ہوتا ہے۔ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ وَأَوْلَىٰ مِنْكُمْ، ہم تو زیادہ حقدار ہیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فصامہ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ رمضان کے روزے فرض ہو گئے، آپ نے اب نیا حکم جاری کیا اور آپ نے فرمایا جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میں نے کہا کہ جب آپ نے مخالفت شروع کی، جب یہ بات سامنے آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ یہودی روزہ رکھا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا روزہ تو ہمیں بھی رکھنا ہے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ مخالفت بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، مخالفت بھی کرنی ہے۔ تب آپ نے ایک نیا حکم جاری کیا اور آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، بقید حیات رہا، زندگی نے وفا کی، تو میں 9ویں محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اب یہاں یہی علماء کا اختلاف ہو گیا۔ علماء کا اختلاف یہ ہے کہ 9ویں ہی کا رکھوں گا یا 9ویں کا بھی رکھوں گا۔ اب اسی ہی اور بھی میں مسئلہ پھنس گیا۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10ویں کے بجائے 9ویں کو رکھنا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9ویں کے ساتھ 10ویں کے ساتھ 9ویں کو بھی رکھنا ہے، اور یہی بات معقول بھی لگتی ہے۔
یہی بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اور دیگر حدیثوں میں 9ویں کے ساتھ 10ویں، 10ویں کے ساتھ 11ویں، اگرچہ اس کی سند کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے اور بعض محدثین نے اس کو اس کی سند کو ضعیف بھی کہا ہے، لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا ہے، اس منشا کو اگر دیکھا جائے تو اس منشا سے لگتا ہے کہ 9ویں کو بھی رکھنا ہے، 10ویں کو بھی رکھنا ہے۔ تو 10ویں کا جو روزہ ہوگا وہ عاشورہ کا روزہ ہوگا، 9ویں کا جو روزہ ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہود و نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے جو تھا وہ بھی یہاں پر منطبق ہو جائے گا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا آپ کے عمل مبارک سے کوئی اور چیز ثابت نہیں ہوتی۔ پہلے ایک بات اور جان لیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو جتنی اہمیت دیتے تھے روزہ رکھتے ہوئے، کسی اور دن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے بطور روزہ۔ اور ایک مہینہ ہے، اس مہینے کو روزہ رکھنے میں جتنی اہمیت دیتے تھے اتنی اہمیت کسی اور مہینے کو نہیں دیتے تھے۔ وہ کون سا مہینہ؟ رمضان کا۔ تو رمضان کا مہینے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہمیت آپ روزہ رکھنے میں دیتے تھے تو رمضان کا مہینہ تھا، اور دن میں کسی دن کو آپ نے اگر اہمیت دی ہے روزے کے نام پر تو وہ دن عاشورہ کا دن ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ یہ ابو ہریرہ سے مروی ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل، سب سے بہتر روزہ کیا ہے؟ شہر اللہ المحرم۔ اس مہینے میں جس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ اللہ کے مہینے میں اس قدر دھاندلی، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اور کرنے والے وہ جو بڑی سی بات ہے نا، شیعہ روافض، وہ جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، ان کے بھی دو گروپ ہیں، ایک خوشی مناتا ہے، ایک ماتم مناتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، خوشی منانی ہے، غم منانا ہے۔ کوئی خوشی میں مست ہے، کوئی غم میں اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہے۔ اور ہمارے یہ جو مسلمان بھائی ہیں ماشاءاللہ، ان کی دیکھا دیکھی کچھ کھانے پینے کا معاملہ اگر ہو تو بس دیکھنا نہیں ہے، وہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، مناسب ہے، غیر مناسب ہے، ہماری شریعت پہ کہیں آنچ تو نہیں پڑ رہی، کوئی سروکار نہیں۔ کھانے پینے کی اور دھوم دھڑکا کی اور ناچ گانے کی کے مواقع ملنے چاہیے۔ تو یہ ہمارے مسلمان بھائی بیچارے تعزیہ لے کر کے ڈھونڈتے ہیں، گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں۔ گھوڑے کے نیچے سے، گھوڑا کس کا پتہ نہیں، منگنی آیا ہے کہ کرائے پہ آیا ہے، اب وہ مشکل کشا ہے۔ اب اس سے بڑی توحید کی دھجیاں اور کیا اڑائیں گے آپ محرم کے مہینے میں؟ گھوڑا وہ کرایہ کرنے میں کہ تو کسی نے جلایا ہی ہو، بڑے پیار سے، بڑے لاڈ سے چنا کھلایا ہو، بادام کھلایا ہو۔ بادام کھلانے سے وہ گھوڑا جو ہے آپ کا مشکل کشا ہو جائے گا۔ تو پھر بادام ہی کی نہ پوجا کر لیں، پھر بادام ہی کو پوجا کرنے کیا کرنا بھائی؟ اگر بادام کھانے سے گھوڑا مشکل کشا بن جائے تو پھر ٹھیک ہے یار، تھوڑا سا سوچا بھی تو کرو، کچھ تھوڑی سی اللہ نے عقل بھی تو دی ہے، شریعت بھی دی، عقل بھی دی ہے، تو عقل کا بھی تھوڑا سا کچھ نہ کچھ اس میں حصہ لگا لیا کریں۔ وہ گھوڑا کے نیچے مار دے اللہ تو مزہ آ جائے، تب بھی عقل نہیں آئے گی، خوش ہو گیا گھوڑا۔ آپ یقین کریں، نہیں عقل اتنی ہماری معاف ہو چکی ہے کہ اگر گھوڑا لات مار دے اور اس کا کوئی انگ ٹوٹ جائے تو وہ پریشان نہیں ہوگا، خوش ہوگا۔ کیوں؟ گھوڑا خوش ہو گیا ہے، تبھی تو لات مارا ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک واقعہ۔ ایک جگہ ہے بمبئی میں، حاجی علی، وہ مجھے اس وقت موش بھی نہیں آئی تھی، وہ حافظہ کر رہا تھا، وہ گیا تھا حاجی علی دیکھنے، کچھ لوگ جا رہے تھے، میں بھی چلا گیا۔ پہلی جگہ میں نے دیکھی ہے اور وہ پہلی اور آخری ہے۔ آپ یقین کریں، سب لوگ اندر چلے گئے، میں باہر چلا گیا۔ وہ جب ادھر سے جاتے ہیں سمندری جو جگہ ہے تو میں گھوم کر کے اس طرف چلا گیا، اور پورا سمندر کے بیچ میں ہے وہ، اس طرف اندر میں گیا ہی نہیں، سرے سے اندر یہ راستے سے گزرا اور گھوم کر کے اس طرف جا کر کے ایک جگہ بیٹھ گیا، اور ادھر سے پتہ نہیں کیسے اوپر سے ایک بچی نیچے گر گئی، چھوٹی تھی، میرے خیال 8-10 سال کی رہی ہوگی اور کم۔
گر پڑی تو اس کا سر میں کہیں چوٹ آ گئی، خون بہنے لگا، دوڑتی دوڑتی اس کی ماں آئی، کہتی بابا خوش ہو گئے، اس کو اٹھایا گود میں اور کیا کہا، بابا خوش ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑی بدعقیدگی کی مثال اور کیا ہو سکتی؟ بھئی بابا خوش ہوں گے سر پھوڑیں گے، مشکل میں ڈالیں گے، بابا کا کام ہے مشکل ڈالنا کہ مشکل سے نکالنا۔ یار اتنی بھی اگر عقل کام نہ کرے تو یقین جانا جب بدعقیدگی کی دلدل میں انسان پھنستا ہے تو پھر اسی طرح کی بات کرتا ہے، تو پھر ایسے ہی سوچ رکھتا ہے۔ اوپر سے بچی گری، ظاہری چوٹ آئی، سر پھوٹا، خون بہ رہا ہے، دوڑتی دوڑتی ماں آ رہی ہے، ماں کو پریشان کرنا، بیٹی کے سر پھوڑنا، یہ بابا کا کام ہے، جس کو آپ مشکل کشا سمجھتے ہیں، حایت روا سمجھتے ہیں، جس کو بگڑی بنانا سمجھتے ہیں، وہ آپ کے کام آئے گا یا آپ کا کام بگاڑے گا؟ کام بگاڑنے والا آپ کا مجھ سے نہیں ہو سکتا، جو کام بگاڑے آپ سے دوستی کریں گے؟ آپ کی عقل گوارہ کرتی ہے، لیکن وہاں گوارہ کرے، کیونکہ بدعقیدگی کی دلدل میں انسان پھنس چکا ہے، توحید کی دھجیاں اڑا چکا ہے، تو پھر شرک کے دلدل میں جب انسان پھنستا ہے تو اس کی عقل بھی معاف ہو جاتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر وہ کہاں کہاں جائے گا، کیا کیا کرے گا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ تصور نہ کرنے کی ایک ادنا مثال ہے، اور یہ آنکھوں دیکھا حال ہے۔ بابا خوش ہو گئے، سبحان اللہ، بابا خوش ہو گئے، یہ اس کے الفاظ ہیں اور میرے کان میں اب تک گونجتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ گھوڑے کے نیچے سے گزارنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ کے بھائی بہن ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور علماء کی زبان بالکل گنگ ہے۔ وہاں کوئی عالم بولتا ہے اس کے خلاف؟ یہ ہمارا کام نہیں، ایسیوں کا کریں وہ لوگ، بھائی اگر کرنا ہے ان کو کریں، ہم کیوں کریں؟ یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، وہ خوشی منائیں غمی منائیں، ان کا کام ہو جانے، ہم اور آپ اس میں پارٹیسپیٹ کیوں کرتے، کیوں شرکت کرتے؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں بدعقیدگی کی دلدل میں دھسایا گیا ہے اور پھنسایا گیا ہے۔ بدعقیدگی کی دلدل میں ہم اتنا گہرائی میں اتنی دور چلے گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھوڑے کے نیچے سے جا رہے ہیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ یقین جانیں گھوڑے کے نیچے سے نہیں گزر رہے ہیں، آپ جنت کو پا کر کے جہنم کی وادی میں گھس رہے ہیں۔ اگر انہی عقیدوں کے ساتھ موت ہو گئی تو پھر جنت کی بو نہیں ملے گی۔ بھائی دوستو، محرم کا مہینہ صرف اور صرف اگر کچھ کرنا ہے تو ظلم کے جتنی وادیاں ہو سکتی ہیں ان تمام وادیوں سے بچنا ہے، ظلم نہیں کرنا، ظلم سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانے کی پوری کوشش کرنا ہے، اور اگر کچھ کرنا ہے تو کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، پورے مہینے میں، بالخصوص عاشورہ کا روزہ۔ اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی بات کی ہے تو اس لیے نویں کا روزہ بھی رکھ لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نویں کا نہیں رکھ سکتا کسی وجہ سے، ہو سکتا ہو رکھنے کی نیت دی اور بھول گیا، 10ویں کا رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مخالفت کرنی تھی نہیں کر سکا کوئی بات نہیں، لیکن عاشورہ کا روزہ ہی اصل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی وفا نہیں کی، اور نہ وہ چیز کھل کر کے سامنے آ جاتی کہ آپ 9ویں بھی رکھتے 10ویں بھی رکھتے، یا صرف 9ویں رکھتے اور 10ویں نہیں رکھتے۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگلا سال آیا ہی نہیں، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ گویا کہ جس سال آپ نے یہ گفتگو کی تھی وہ آپ کی زندگی کا محرم، آخری محرم تھا، اور اس کے بعد پھر محرم کا مہینہ نہیں آیا۔ محرم کا مہینہ اگر آ گیا ہوتا تو یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوتا کہ 9ویں بھی رکھنا ہے یا 9ویں ہی رکھنا ہے۔ لیکن بہرحال 9ویں کا بھی روزہ رکھ لیں، 10ویں کا بھی رکھ لیں، میں تو کہتا ہوں سونے پر سہاگا اگر 11ویں کا بھی رکھ لیں۔ 9ویں 10ویں اور 11ویں، ایک حدیث میں یہ دونوں ملتا ہے، صوموا یوما قبلہ و یوما بعدہ۔ میں نے بتایا کہ اسی حدیث کے بارے میں بعض محدثین نے صحت کا پر کلام کیا ہے، یعنی اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن بہرحال دیگر روایات کو سامنے رکھا جائے تو ان روایات کی روشنی میں لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص 9ویں پلس 10ویں پلس 11ویں رکھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی چونکہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا خاص اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے،
تو ایک آدمی جتنا رکھ لے اتنا بہتر ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ ہمیں ویسے بھی رکھ لینا چاہیے، عام دنوں میں بھی، بالخصوص محرم کے مہینے میں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو رمضان کے بعد سب سے اہم مہینہ بطور روزہ گردانا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، عمل کی توفیق